جو آج اس ملک میں ہو رہا ہے، پاکستان کے اس معاشرتی بحران، مجھے اس پاکستانی معاشرے کی منافقت پر مجھے حیرت ہے۔ کیا اس پاکستانی معاشرے میں اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈے نا تو اس کو بالکل شریعہ کمپلائنس والا آدمی چاہیے۔ اگر اس کو بولو کہ بھائی لڑکا جو ہے وہ جھوٹ زیادہ بولتا ہے تو شادی نہیں کرے گا۔ اس کو یہ اگر پتا چلے اپنی معاشرے کے باپ کو کہ لڑکا جو ہے وہ رات میں کوکین لگاتا ہے تو شادی نہیں کرے گا۔ اس کو یہ پتا چلے باپ کو کہ لڑکے کے اندر قوم لوط والی عادتیں ہیں، ہم جنس پرست ہے، تو سر پھاڑ دے گا۔ لیکن انہی ساری خرابیوں کے رکھنے والے کسی شخص کو اگر اسی معاشرے میں کہا جائے کہ اس کو وزیر اعظم پاکستان بنا دو، تیار ہو جائے گا۔ اس کو جو ہے وہ ایک اپنی بچی کا رشتہ تو نہیں دے گا، لیکن پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو اس کے حوالے کر دو، تیار ہو جائے گا۔ اس سے بڑی منافقت اس معاشرے میں کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ جس سے آپ ایک جان کا رشتہ نہیں کر سکو، اس کو آپ 25 کروڑ انسان حوالے کر رہے ہو، اس میں پرابلم نہیں ہے اس معاشرے کو۔ اور اس میں کہتے ہیں کردار جو ہے وہ کسی کا ذاتی مسئلہ ہے۔ تو پھر حسن نثار صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ یہ قوم ایسی ہے کہ جو سور کا گوشت ڈالے قیمے کی مشین میں اور آگے سے بکرے کے قیمے کے نکلنے کا انتظار کرے تھال لے کر۔ یہ جو آج حشر ہے اس ملک کا، یہ اسی منافقت کی وجہ سے۔ اور پھر اس کردار کے آدمی کو دیکھ کر کسی اعلیٰ منصب پر بیٹھے ہوئے کسی اعلیٰ منصب کے آدمی کا دل خوش ہو جائے اور کہے کہ جی آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، وش یو آل دا بیسٹ، تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ عمران خان صاحب انقلاب برپا کر رہے ہیں اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے، اس سے وہ پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ میں ان کو جھنجھوڑ کر آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے زیادہ غلط فہمی میں کوئی اور ہے نہیں جو یہ چاہتے، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انقلاب اس لیے ہے، یہ سفر اس لیے کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ وہ پاکستانی آرمی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا انقلاب اس والی بات پر ہے، وہ جرنیلوں کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے۔ وہ جرنیل جب تک ان کو آر ٹی ایس سسٹم خراب کر کے نہ دے، جب تک اپوزیشن لیڈروں کو جو ہے وہ جیلوں میں بند کر کے نہ دے، جب تک وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو لائے بھی اور پھر چلائے بھی، جب تک وہ یہ نہ کرے، جب تک وہ محب وطن جرنیل اگر یہ نہیں کر رہا تو وہ پھر جانور ہے، پھر وہ ڈرٹی ہیری ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو پھر ان جرنیلوں کی بچوں کی تصاویر سوشل میڈیا پہ ڈال کر، ان کے گھر کے ایڈریس کو سوشل میڈیا پہ ڈال کر پوری دنیا کو کہیں گے جاؤ جا کر ان کو مغلظات بکو، یہ غدار ہو گئے پاکستان کے۔ تو ان کو ایسا انقلاب چاہیے جس میں سارے جرنیل ان کے لیے کام کریں۔ وہ جرنیلوں کی مداخلت کے خلاف نہیں ہے، وہ جرنیلوں کی مداخلت اپنے لیے چاہتے ہیں۔ جب تک وہ جرنیل ان کے لیے کام کر رہا ہے، ان کے لیے آر ٹی ایس سسٹم خراب کر رہا ہے، ان کے لیے اپوزیشن کو کچل رہا ہے، جب تک وہ محب وطن جرنیل ہے، ورنہ وہ جانور ہے، وہ غدار ہے، میر جعفر ہے، میر صادق ہے۔ یہ والا انقلاب ہے۔ 4 سالہ حکومت میں رہنے کے باوجود کوئی ایک کام گنوا نہیں سکتے۔ بھائی یہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 4 دنوں میں، خاص طور پر ان کی گرفتاری سے لے کر ان کی گرفتاری کے بعد یہ جو کچھ پورے پاکستان کو جلایا گیا ہے، تو وہ کیا کوئی عافیہ صدیقی کو رہا کرانے کی تحریک چلا رہے تھے؟ وہ کیا کوئی بلوچستان کی ماؤں کو لاپتہ بچے بازیاب کرانے کے لیے تحریک چلا رہے تھے؟ وہ کراچی کے لاپتہ بچوں کو ان کی ماؤں کے حوالے کرنے کے لیے تحریک چلا رہے تھے؟ وہ کوئی سوشل ریفارم کے لیے تحریک چلا رہے تھے؟ نہیں بھائی، ان کی ذات کے لیے تحریک ہے ساری ہے کہ ان کو وزیر اعظم سے جائز طریقے سے کیوں ہٹایا ہے، اب ناجائز طریقے سے ان کو وزیر اعظم دوبارہ بناؤ، اس لیے تحریک چلا رہے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ جائز طریقے سے ان کو کیوں ہٹایا تو ناجائز طریقے سے ان کو دوبارہ وزیر اعظم کی کرسی پر انسٹال کرو، یہ ہے پوری تحریک کا جو ہے وہ محور۔ اور اگر نہیں کرو گے اور اگر آپ کے دور میں ہوئی ہوئی خرابیوں کو آپ اجاگر کرو گے تو پھر ہم کور کمانڈر کا گھر بھی جلائیں گے، ہم جی ایچ کیو بھی جلائیں گے اور ہم پورے پاکستان کو جلائیں گے۔ میں یہ جو چیف جسٹس صاحبان آج ان کو سہولت فراہم کر رہے ہیں، آئے گا تاریخ میں، یاد رکھنا میری بات کو، بہت جلدی آئے گا وہ دن جب انہی چیف جسٹس کو بھی عمران خان جانور بول لیں گے۔ ایک فیصلہ اس کے خلاف دے کر دکھائیں بس، بھائی کبھی تو فیصلہ دیں گے نا، کبھی تو ان کا بوجھ اٹھانے سے جان چھڑائیں گے۔ جس دن ان کا بوجھ اٹھانے سے جان چھڑا لیا، اس دن یہی چیف جسٹس صاحبان میر جعفر اور میر صادق عمران خان ان کو لقب فرما رہے ہوں گے۔ ان کے بھی گھروں کی تصویر پی ٹی آئی کے لوگ سوشل میڈیا پہ ان کے گھر والوں کی تصویریں بچوں کی چلا رہے ہوں گے اور کہیں گے پورا پاکستان ان کے اوپر حملہ کرے، یہ پی ٹی آئی کے لوگ کریں گے انہی ججز کے خلاف۔ کیا کیا ہے 4 سالوں میں؟ اگر میں صرف ایک واقعہ سامنے رکھوں، میں نہیں کرتا بات، چلو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ اپنی ڈیتھ بیڈ پہ اپنی ماں کو چھوڑ کر، اپنی وائف کو چھوڑ کر، نواز شریف صاحب مریم اپنی ماں کو ڈیتھ بیڈ پہ چھوڑ کر آ کر جیل چلے گئے ان کے دور میں، تو پی ایم ایل این والوں کو جلانا تھا نا پورے پنجاب کو، نہیں جلایا، خاموشی سے جیل میں چلے گئے۔ اس کے بعد اسی جیل میں رہتے ہوئے ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، اس غصے میں پی ایم ایل این والوں کو جلانا تھا نا پورے پاکستان کو، ایک پتھر نہیں مارا، آج تک ایک ڈھیلے برابر کی چیزیں ثابت نہیں کر سکے۔ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، سب چیزوں کو چھوڑ دو، رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن ڈال کر، اور آفیسر آ کر بتا رہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے اس وقت کا کہ اس کے اوپر کیس بناؤ، ہیروئن ڈالو، ہیروئن ڈال کر جھوٹا اس کو سال
साल से ज्यादा उसको जो अंदर रखा, साबित हो गया कि सारा झूठा इल्जाम था। अगर कोई मुहज़्ज़ब माशरा होता, कोई जमहूरी रिवायतें होती, कोई एथिक्स होता, तो ये करने वाले किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। लेकिन अजब माशरा है, अजब बेगैरती है कि आज राना सनाउल्लाह को अदालत ने बरी कर दिया। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई उसके ऊपर वजीर आजम इमरान खान ने झूठा हेरोइन उसकी गाड़ी में कैसे रखवाया। कोई इन्वेस्टिगेट करे, कोई इससे बात करे, कोई पूछने वाला नहीं। मैं आर्मी चीफ साहब को, पाकिस्तान की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को आवाज लगा के कहना चाहता हूँ, परसों आपने, 2 दिन पहले आपने ISPR से बयान जारी करवाया कि 9 मई जो है वो पाकिस्तान की तारीख का सियाबाब है, नंबर 1। दूसरी बात आपने ये फरमाई उस ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 75 सालों में जो दुश्मन नहीं कर सका वो PTI ने करके दिखाया है। आपकी इन दोनों बातों को कोर्ट ने आपके मुंह पर मार दिया है कल और परसों। तो पाकिस्तान की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अब ये जिम्मेदारी है, क्या वो ये सब बताए कि वो सही कह रहे थे 2 दिन पहले, या कल और परसों जो जजेस ने किया है वो सही है। दोनों रियासत के पिलर्स हैं, दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों ठीक नहीं हो सकते, या ये ठीक है या वो ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। अगर अपनी बात को सही साबित करने की ताकत नहीं है और मसलियत पसंदी है तो फिर बड़े बड़े मसनदों पे बैठे हुए लोगों को रिजाइन करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कौम को इस हिजान में ना डालें। रोजाना एक नया ड्रामा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।